زمین تم کہتے ہو اپنے آپ بنی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، دریا ہے، پھول ہیں، باغات ہیں، سبزے ہیں، انسان ہیں، کائنات کی ہر ہر شے ہے جس کو تم یہ کہتے ہو کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا، دہریہ، جس نے خدا کا انکار کیا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ خدا ہے ہی نہیں، اگر خدا ہوتا تو ہمیں نظر آتا۔ حضرت امام اعظم سے اس کا مناظرہ طے ہوا، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ہمارے دور میں ایسے ذہن کا کوئی شخص موجود نہیں ہے، مگر جب مفتی شمال ندوی کی اور جاوید اختر کی گفتگو کو ہم نے سنا تو ہمیں محسوس ہوا کہ اس دور میں بھی اس دور کے خیال کے لوگ موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ خدا کا انکار کر رہا تھا، یہ اپنی باتوں کے ذریعے سے خدا کا انکار کر رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا ہے تو اتنا درد کیوں ہے؟ خدا ہے، خدا ہوتا تو اتنا دنیا میں درد نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، میں آج آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت دلیل لے کر حاضر ہوا ہوں خدا کے ہونے پر۔ اگر واقعی کسی انسان کے پاس ذرہ برابر بھی عقل ہوگی تو وہ میری اس دلیل کو سن کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نہیں ہے۔ سنیے، حضرت امام اعظم اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور انہوں نے دہریہ سے مناظرہ طے کر لیا۔ مناظرہ جب طے ہو گیا، ایک اتنے بڑے امام کا مناظرہ تھا، تو جس میدان میں مناظرہ طے ہوا وہاں پر دوست دشمن سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وقت مقررہ سے پہلے دہریہ پہنچ گیا، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مقررہ سے کافی دیر کے بعد وہاں پر جیسے ہی پہنچے، دہریہ نے سوال کیا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا اور دریا کے جنگل سے گزرنے کے بعد دریا پڑا، دریا کے کنارے ایک پیڑ تھا، اور اس پیڑ کو میں نے دیکھا، اچانک وہ پیڑ اپنے آپ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس عجیب واقعے کو میں دیکھنے لگا۔ پیڑ جب کٹ کر زمین پر گرا تو دیکھتے دیکھتے اس کے خود بخود تختے نکل آئے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتے دیکھتے اس کے خود بخود تختے سے کشتی بن کر تیار ہو گئی، بغیر کسی بنانے والے کے کشتی بن گئی۔ کشتی بننے کے بعد خود بخود کشتی دریا میں چلی گئی۔ دریا میں چلے جانے کے بعد اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لے جانے اور لانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ وصول کرنے لگی۔ تو تم بتاؤ، میری ان باتوں پر کیا کہو گے؟ اس بات کو سن کر دہریہ نے قہقہہ لگایا اور ہنس کر کہا کہ آپ جیسا امام اور بزرگ ایسا جھوٹ بولے تو کیسے یقین ہو سکتا ہے؟ بس امام اعظم نے اس کی اسی بات کو پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا، تم تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کو خود بخود ہونے کو کہتے ہو۔ جیسے زمین تم کہتے ہو اپنے آپ بنی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، دریا ہے، پھول ہیں، باغات ہیں، سبزے ہیں، انسان ہیں، کائنات کی ہر ہر شے ہے جس کو تم یہ کہتے ہو کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر کشتی کا بنانے والا کوئی ہے، اگر اس بغیر بنانے والے کے اس کا بن جانا ممکن نہیں، تو اسی طرح سے بغیر یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اگر نہ مانا جاتی، اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا، یہ اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود رہ گیا، حیرت میں آ گیا، اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سبق اس بات سے ہمیں آپ کو یہ ملتا ہے، اس ساری کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے،
اور جو وجود باری کا انکار کرے، یعنی خدا کا جو انکار ہے، خدا کا انکار کرنا عقل کے بھی خلاف ہے، یعنی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر پائے گی کہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا ہے تبھی تو سارے نظام بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اس ویڈیو کو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں جاوید اختر تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ میری اس گفتگو کو سنیں اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر واقعی خدا نہیں ہوتا تو یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج ستارے کس نے بنائے؟ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی زمین سے پہلے کیا تھا، تو میں ان جاوید اختر صاحب سے ایک بات کہوں گا، جیسے یہ مائک ہے، مائک کو انسان نے بنایا، یہ آج جو فون جو چل رہا ہے، اس فون کو انسان نے بنایا۔ اب انسان نے بنایا تو اس کو بنے ہوئے تقریباً 100 سالے ہوئے ہوں گے ان چیزوں کو، اور انسان کو بنے ہوئے کتنے وقت ہو گئے؟ تو اتنے وقت پہلے سے انسان نے اس چیز کو کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب انسان کو اس چیز کا دماغ دیا، جب لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہوئی، تبھی اللہ نے لوگوں کو یہ دماغ دیا کہ وہ موبائل بنائے۔ تو موبائل، انسان موبائل میں نہیں ہے، انسان سے موبائل ہے۔ اسی طریقے سے خدا، جب زمین نہ تھی تب بھی خدا تھا، آسمان نہ تھا تب بھی خدا تھا، چاند سورج نہ تھے تب بھی خدا تھا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا خدا ہے، خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اسی لیے خود قرآن کے اندر خدا نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ہمارے آپ کے نبی نے کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے، توحید کا سبق یوں پڑھایا حضور نے، توحید کا سبق یوں پڑھایا حضور نے، سب کا خدا خدا ہے، خدا کا خدا نہیں، اور امی لقب ہے امی رسول کا، رب نے انہیں پڑھایا کوئی دوسرا نہیں۔ تو میں اپنے عزیز دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اس چیز پر غور کیا کریں کہ جو زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، اسے چھوڑو، ہم اور آپ دنیا میں آئے تو کسی نے تو ہمیں پیدا کیا ہوگا، اور کسی لیے پیدا کیا ہوگا، تو ہم اسی سے پوچھتے ہیں جس نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے، اے خالق کائنات تو بتا تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو جو اس نے کتاب آسمان سے اتاری، اس کتاب کے اندر اس نے ارشاد فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔